طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے ان کو دیکھ کے رونے لگے اور کہا میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ابن مسعود نے کہا یہ تو وفات کی باتیں لگ رہی ہیں، اچھا یہ بتائیے آپ کا غسل کفن دفن کون کرے گا؟ کہا میرے اہل بیت کریں گے۔ قبر میں کون اتارے گا؟ کہا اہل بیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ مولانا کہتے ہیں کہ بس جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجرہ عائشہ کی شان سنا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ ہے، اللہ کے نبی جنازہ کون پڑھے گا؟ کہا جب تم غسل کے بعد تیار کر کے میرے جسد مبارک کو رکھ دو، تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا جنازہ اللہ پڑھے گا۔ جب آپ کے جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا دنیا سے تو صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، تو آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے کہا میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہوں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو باتیں رخصتی کی ہیں، جیسے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو آپ کو غسل کون دے گا؟ کہا میرے اہل بیت مجھے غسل دے۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے کفن دے۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل بیت مجھے اتارے۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ حجرہ عائشہ بتا رہا ہوں، یہ حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ کیا حجرہ ہے؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا تمہارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہو جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ابھی بتانے لگا۔ تو آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دینا تو تم سارے باہر نکل جانا، سب سے پہلے اللہ میرا جنازہ پڑھے گا۔ تو حجرہ عائشہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مکان و لا زمان ہے، لہذا اس کا جنازہ پڑھنا وہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میں تو تمہیں خبر صحیح سنا رہا ہوں، کہا کہ سب سے پہلے میرا اللہ جنازہ پڑھے گا، اس کے بعد جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے مقرب وہ آئیں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اتریں گے اور میرا جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تم پہلے مرد آنا، چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرنا، اللہ اکبر۔ نماز کی نیت یہ نہیں ہوا، پھر جب مرد ختم ہو جائیں تو عورتیں آنا، جب عورتیں ختم ہو جائیں تو بچے آنا، جب بچے ختم ہو جائیں تو تمہارے نوکر ملازم غلام آئیں گے، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ ازواج کا مقام بتا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ عرصہ پہلے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، چونکہ موت کے آثار تھے، آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے گھر والے، کفن کا میرے گھر والے، اور جنازہ؟ تو آپ نے کہا تم جب مجھے غسل دے دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، پھر جبریل و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر اس کے بعد میرا خاندان بنو ہاشم کے مرد آئیں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بعد ان کے بچے آئیں گے، ان کے بعد ان کے ملازم آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مدینے والے آئیں گے، ان کی عورتیں آئیں گی، ان کے بچے آئیں گے، ان کے غلام۔ آپ کی نماز جنازہ نہیں ایسے ہماری ہوتی ہے اللہ اکبر سے، آپ کی چارپائی کے ساتھ ایسے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کے لیے ہر انفرادی دعا کرتے 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 باہر چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس چلا، ہزاروں تھے، تو یہ کرتے 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 پیر کا دن، منگل کا دن، منگل کو رات کو، یعنی بدھ کی آج شروع ہو چکی تھی، عشاء کے بعد آپ کی تدفین وہ عمل میں آئی۔ تو آپ نے اس دن فرمایا، جس دن اپنے دنیا سے جانے کا، کفن کا، دفن کا بتایا، تو اس دن آپ نے فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، میں تمہیں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے گی انہیں بھی میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے بعد جو آئیں گے نا ان کو بھی میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ کام کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے نہیں کیا، صرف میرے آپ کے نبی نے کیا۔ لوگ مرتے ہوئے اپنی اولاد یاد کرتے، میرے نبی نے مرتے ہوئے اپنی امت کو یاد کیا۔ تو دو طرح قبریں کھودی جاتی تھی، ایک سیدھی اور پھر اس کے درمیان میں کھڈا،
اور ایک ایسے سیدھی اور سائیڈ میں کھڈا. ابو طلحہ انصاری یہ سائیڈ والی قبر بناتے تھے. تو یہ ہوا کہ بھی ان میں جو پہلے آ جائے گا وہی قبر بناتے. تو ابو طلحہ پہلے آ تو وہ قبر بنائی گئی اور سائیڈ میں کھڈا. آپ کو غسل دینے والوں میں غسل کیسے دے؟ کپڑے اتارے جائیں نہ اتارے جائیں. تو ایک دم سب کو نیند آ گئی اور غیر میں آواز آئی کہ کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. پھر آپ کپڑے نہیں اتارے گئے، کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. حضرت علی پانی ڈالتے تھے اور حضرت فضل بن عباس نے آپ کو سہارا دیا ہوتا. تو حضرت علی فرما رہے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج ہم لوگوں کو اپنا رونا دکھاتے، اپنا غم دکھاتے. چونکہ آپ کے جانے سے جو کمی آئی ہے وہ کسی نبی کے جانے سے نہیں آئی تھی. نبی کے بعد نبی آتا تھا، آپ کے بعد تو کوئی نبی کوئی نہیں. تو جب یہ سب سے فارغ ہو گئے تو آپ کو جسم مبارک کو قبر میں ڈال دیا گیا. تو اس میں حضرت فضل بن عباس تھے اور آپ کے غلام شقران تھے، اسامہ بن زید تھے، حضرت علی تھے. تو جب یہ سارے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ ایک بڑے صحابی ہیں، انہیں اپنے انگوٹھے اتار کے قبر میں پھینک دی. پھر حضرت علی سے کہنے لگے میری انگوٹھی گر گئی ہے، میں اٹھا لوں. تو انہوں نے دیکھا تو گری پڑی تھی. کہاں اٹھا لو، ابھی تو بند نہیں کیا. وہ تو ایک بہانہ تھا. وہ اندر کو جا کر اللہ کے نبی سے لپٹ گیا اور آپ کے ماتھے کا بوسہ دینا شروع کیا. پھر لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ انگوٹھی کا تو بہانہ تھا، وہ لپٹنا چاہتے. یہ آخری شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی کے جسد سے اپنے جسد کو مس کی، تدفین عمل میں آئے. تو واحد نبی ہیں جو جانے کے بعد اپنی ساری زندگی محفوظ چھوڑ کر گئے، اپنی برکتیں چھوڑ کر گئے، اپنا سب کچھ اپنی امت کے لیے. جیسے آپ زندہ کی برکتیں تو یقیناً وہ تو نہیں لوٹ سکتی، لیکن آپ کی زندگی پوری موجود ہے، اس کی ساری برکتیں امت آج بھی لے سکتی ہے اگر وہ زندگی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں.